السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت احمدیہ کا طریقہ واردات ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح یہ بولے بالے کم علم مسلمانوں کو اپنے کلٹ میں شامل کرتے ہیں دھوکہ دہی کے ساتھ۔ تو یہ عام طور پر ہم لوگوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، بزنس میں، اسکول کالجز میں، ایز اے ٹیچر، پروفیسر، اور آج کل تو ہمارے مساجد میں، ممبر اور مسجدوں میں یہ لوگ تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں ہلکی طور پر، کیونکہ ان کا مشن، ان کے خطرناک جو ہیں طریقہ واردات، یہ بہت ہی خفیہ طور پر یہ ان کو لے کر چلتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو سمجھ نہ آ سکے۔ قرآن اور حدیث کو الٹے سیدھے معنوں میں لفظ کے ہیر پھیر سے، زبان کی چلاکی سے یہ لوگ عام فہم کم علم مسلمانوں کو یہ بہکا پھسلا کر اپنے گندے گلیز کلٹ میں شامل کر لیتے ہیں، ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ تو جو تو ان کے بارے میں جانتا ہے وہ مرزا قادیانی کی حقیقت کو، تو وہ تو اسی ٹائم ویسٹ کیے بغیر وہ مرزا قادیانی اور اس مربی پر 120 کی سپیڈ سے لعنت ڈال کر آگے گزر جاتا ہے۔ تو جو کم علم مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے قرآن اور حدیث کے غلط ملت تعویلات کو سن کر ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر سوشل میڈیا پر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یہ فیک آئی ڈیز، خاص طور پر عورتوں کی، لڑکیوں کی فیس آئی ڈیز بنا کر یہ فیک آئی ڈی کے ساتھ اپنا مشن جاری و ساری رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بڑے ہی اچھے طریقے سے یہ میل ملاپ رکھتے ہیں، بڑے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ یہ ان پر اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جناب یہ پکڑ کر اس کو لالچ بھی دیتے ہیں، اگر کوئی ان کے قریب آ جائے تو یہ ان کو مزید تبلیغ شروع کرتے ہیں، لالچ وغیرہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو باہر کی کنٹری میں لے جائیں گے، ویزا وہاں کا دیں گے، امیگریشن، نیشنلٹی، پاسپورٹ، گاڑی، بنگلہ، جناب بزنس، پیسہ، ہر چیز۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ان کا جو ہے ہتھیار، وہ ان کی لڑکیاں، عورتیں۔ جی ہاں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ پر ایمان لائیے، اس کی بیعت کیجیے، اور جناب یہ سب کچھ، اس تمام فیسلٹیز ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو جو کم علم مزدور دار، جو غریب علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ جاتے ہیں آل اوور دی ورلڈ، یہ نہیں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، تمام جگہ پر یہ جاتے ہیں، وہاں پر ان کو لالچ دیتے ہیں، تو جناب ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ان کا ایمان لوٹ کر۔ تو ادھر جا کر یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ جناب یہ پیپر پر سائن ہی کرنے ہیں آپ نے، بس سب کچھ اسلام والا ہی ہے، نمازیں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ وہی ہے، بس یہ مولوی حضرات نے، علماء نے آپ کو اندھا کیا ہوا ہے۔ تو خیر خلاصہ کہ یہ وہاں پر جا کر ایگریمنٹ کرواتے ہیں، 1 سال 2 سال جناب بیعت کروا کے مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ کی، یہ اس کو 1 سال 2 سال نہ شادی کرواتے ہیں، نہ بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ، چھوٹا موٹا کاروبار دیتے ہیں، اور یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں 1 سال 2 سال تک ہم چیک کریں گے کہ کیا تم واقعہ ہی اس قابل ہو کہ تم جماعت احمدیہ میں رہ سکو، اور ہمارے جو ریکوائرمنٹ اس پر پورا اترو گے یا نہیں۔ تو وہ مان جاتا ہے
تو خیر وہ یہ سال 2 سال اس کو نچوڑتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں، یہ اس کی سیلری سے یہ پیسے کاٹتے ہیں چندے کی صورت میں۔ اسلام میں تو خیر زکوٰۃ کا سسٹم ہے جو کہ بہت ہی احسن قسم کا اور پاکیزہ اور رائٹ ہے، لیکن جماعت احمدیہ کیونکہ یہ چندے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کا رجحان صرف اور صرف چندہ لینے پر زیادہ یہ فوکس کرتے ہیں۔ تو خیر یہ سال 2 سال اس کو دیکھتے ہیں، وہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹوٹی پجی گاڑی، ٹوٹی پجی کوئی ان کی لڑکی جو ہے اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ تو وہ جناب جب آہستہ آہستہ ان کے کلٹ کے بارے میں مزید جانتا ہے یا اس کو اللہ پاک ہدایت دینے کی مطلب کی طرف لاتا ہے اس کو، تو یہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو یہ جناب قادیانیت سے بیزار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو تب یہ کچھ لوگ بغاوت کرتے ہیں، تو یہ جناب مربی حضرات یہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مقدمات کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو خروف وغیرہ کا سسٹم بھی ان کے ہاں ہوتا ہے کہ جو بغاوت کرے احمدی جماعت سے تو اس کو یہ خارج کر دیتے ہیں، ایون کہ اس کو تذلیل کرتے ہیں، اس کی فیملی کے بارے میں، ان کی عورتوں کی یہ اخبارات میں جناب یہ سارا بایو ڈیٹا نشر کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو ہی تذلیل کرتے ہیں، گلی محلوں میں چرچے کرتے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا، اس کو یہ سزا ہوئی۔ تو عام طور پر تو یہ چیختے چلاتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں آج یہ وائلیشن ہو گئی، ہیومن رائٹ کے بارے میں یہ بہت ہی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں انسانوں کی یہ وائلیشن کرتے ہیں قادیانی، جو تو ان کے کلٹ میں ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس قدر انسانوں کی تذلیل کرتے ہیں، وہ کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جناب ان کے طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اگر کوئی احمدی اگر اس نے چھوڑ دی ہے احمدیت کو تو اس کے اوپر یہ کلیم ڈالتے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے اس کو نکال دیا، یا اس کے اوپر مقدمات کرتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو کڈنیپ کر کے اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ تم دوبارہ واپس آ جاؤ احمدیت میں۔ تو یہ جناب اگر کوئی وہ احمدی جو اگر ہے یا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تو وہ مطلب کہ اپنے رائٹ کے اوپر سٹینڈ لے لے تو پھر تو وہ ان کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ اگر تو وہ کمزور دل ہو، جیسا کہ یہ اس کے بیوی بچوں کو کڈنیپ کر کے اس کو بلیک میل کرتے ہیں، اگر تو وہ کمزور دل ہوا تو وہ تو پھر ان کے کلٹ میں وہ جانسے میں آ جاتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں ایون کہ ان کے مربی حضرات جنہوں نے مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی اور اسلام کو پڑھا، تو اس نے جناب احمدیت کو کک آف کیا اور الحمدللہ اسلام میں اس نے شمولیت اختیار کی۔ تو کئی ابھی بھی ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا سارا نظام چندے پر ہے، چندہ چندہ چندہ۔ ایون کہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی احمدی مرتا ہے تو اس کو ان کا خدا یعنی یلاش وہ 2 سوال کرتا ہے، کیا تم نے دنیا میں تبلیغ کی اور تم نے چندہ دیا؟ اگر تو کوئی قادیانی مرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دونوں کام کیے تو جناب یلاش کہتا ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جناب یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے مرزائیوں کا، جس کے چنگل میں کم علم مسلمان پھنس جاتے ہیں، تو پھر ادھر جا کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو اس سے پہلے تمام مسلمانوں کو اور خصوصی طور پر جو پھنسے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ میں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ فراڈ ہو رہا ہے، حقیقی اسلام کے نام پر ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو قادیانیت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔